کیا ہے اسے کس طرح سے دیکھیں گے؟ ایک تو یہ خاص طور پہ جو ابھی ذکر کیا نا بریگیڈیئر صاحب نے کہ جنیوا والی جو تھی ملاقات تقریب کہہ لیں کہ وہاں پر باقاعدہ ایک پلان تو تھا، لیکن بہرحال اسرائیل جو ہے وہ شروع سے ہی کوشش کرتے آیا ہے اور بالکل وہ اس ڈیل کو بگاڑنا چاہتا ہے اور کسی طرح سے وہ چاہتا ہے کہ بات امن کی طرف نہ جائے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان نے یہ جو کر دکھایا ہے اس کو پوری دنیا کیسے دیکھ رہی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ جی سب سے پہلے آپ نے بات کی کہ ابھی برگن اسٹاک کے اندر بہت بڑا اہتمام کیا گیا تھا سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کی طرف سے، اور پوری دنیا کا جو میڈیا ہے ان کے جو رپورٹرز ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے کہ آج وہاں پہ ایک بہت بڑی تقریب ہونے جا رہی ہے۔ لیکن ایران نے جو ہے وہ اپنی بہت ساری ریزرویشنز جو ہیں اس تقریب کو لے کر اس لیے شو کی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر جو اسرائیل کی طرف سے لیبنان پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، کوئی 18 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو ایران کی طرف سے یہ کہنا ہے، باقر کالیباف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھوڑی دیر پہلے آئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اپنا جو پہلا پوائنٹ 14 پوائنٹس میں سے رکھا ہوا ہے وہ لیبنان کے اندر جنگ بندی کے ساتھ ساتھ وہاں سے اسرائیلی فوج کا انخلاء ہم نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ایران جو ہے اس نے اپنی ریڈ لائنز اپنی لینڈ سے نکال کر اس کو ایکسپینڈ کر دیا ہے کہ اب صرف ایران کی زمین کے اوپر اٹیک ہی ایران کی ریڈ لائن نہیں ہے، بلکہ جو ان کی پراکسیز ہیں لیبنان کے اندر ہے ادھر، بلکہ ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ بینک اور جو غزہ کا علاقہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور اسرائیل کی جو فوج ہے اس کو جہاں جہاں بفر زونز کو اس نے انیکس کیا ہوا ہے اپنی ٹیریٹری کے ساتھ، تو وہاں سے ان کی فوج کے انخلاء کی بات ہوگی۔ تو ایران اس وجہ سے جنیوا سے جانے پہ جب اس نے انکار کیا تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی ڈی وینس بھی پہلے بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ہم جائیں گے ضرور، لیکن کب جائیں گے، کیسے جائیں گے، اور اسی طریقے سے پھر شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ نہ گئے۔ دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کا جو اس کے اندر کردار ہے، دیکھیں اس طرح کے معاملات کے اندر کہ جب اسرائیل جیسا ملک جو دنیا میں ٹیکنالوجی کے اندر ٹاپ لسٹ کے اندر شامل ہے، اور دنیا کا کوئی ٹیلی فون، اور پیچھے آپ نے لیبنان میں بھی دیکھا کیسے پیجرز اٹیکس کے ذریعے سے انہوں نے تمام لیڈرشپ جو تھی حزب اللہ کی ان کو ڈی کیپیٹیٹ کر دیا تھا۔ اس طرح کا جو ٹیکنالوجی کے اوپر انٹروین کرنے والا جو ملک ہے اور قیادتیں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی ایجنسیز نے جس طرح سے اس ڈاکومنٹ کو اور جتنی بھی ایران کے ساتھ اور دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جتنی بھی نیگوسیشنز جاری تھیں، ان کو اسرائیل کی سماعتوں سے دور رکھنا تھا کہ ان کے کانوں تک یہ بات نہ جائے کہ بات کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل ابھی تک ایک سپوائلر کا رول پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور الٹیمیٹلی پاکستان کی ایجنسیز نے، اور سب سے بڑھ کر فیلڈ مارشل صاحب کا جو جرأت مندانہ پہلا دورہ جب انہوں نے وردی کے اندر جنگ کے حالات کے اندر جب ایران کی سرزمین پہ قدم رکھا تھا، تو اس وقت اسرائیل کے لیے بھی ایک میسج تھا کہ آپ ہر جگہ پہ اٹیکس کر سکتے ہیں، لیکن اب تم نے یہ جرأت نہیں کرنی کہ پاکستان بھی اب اس کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ اور پھر پاکستان کے جی میں یہی